چھپکلی کو مار دیا کرو. اس کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ پہلے نشانے پہ اتنا ثواب ہے، اگر چوک جائے تو دوسرے نشانے پہ کم ہو جاتا ہے. اچھا، میں نے جو اس میں سارا دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپکلی، سانپ بچھو، کالا کتا جس کے آنکھوں پہ 2 سفید نشان ہوں، یہ حدیث پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے. چیل اور کوا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مار دیا کریں. ٹھیک. اچھا، آج کل بھی میرے پاس ایک کیس آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی گھر میں نا ایک بلی آ کر بڑا تنگ کرتی ہے، کالے رنگ کی. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کالے کتے کو مارنے کا حکم دیا ہے، تو کالی بلی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا وہ بھی شیطان ہے، شیطان ہے، شیطان ہے. تو کسی چیز کو مارنے سے پہلے، جیسے آپ نے فرمایا کہ سانپ کو، اگر گھر کا سانپ ہو، گھر کے سانپ کو مارنے سے پہلے آواز دے دو. ہر چیز کی دلیل موجود ہے قرآن و حدیث کے اندر. ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم اس سے دور ہیں. ہم گورے کی باتوں کو تو بڑا آگے لے، فلاں گورے نے یہ بتایا فلاں بیماری کے متعلق، فلاں نے یہ کالم لکھا، فلاں نے یہ ایک مکالمہ لکھا، زبردست ہے یار. دن مناتے ہیں، یہ فلاں ڈے ہے، فلاں ڈے ہے. تو ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم نے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا تو ضرور ہے، ان کی مانی نہیں ہے. کاش ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے. نطفے سے لے کر قبر تک ہم محفوظ ہو جاتے، نطفے سے لے کر قبر تک، بلکہ اس سے پہلے بھی. اتنا زبردست ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے کر گئے. لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ ہم دور ہو گئے بہت زیادہ. آج دیکھ لیں کوئی پرسان حال نہیں ہمارا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کے سانپ کو آواز دیا کرو پھر مارا کرو. وہ تو عربی میں لفظ ہے نا، تو یہ کہہ دیا کرو. اگر آپ نے دیکھا سانپ ہے، اب یہ بندہ اس کے کان میں جا کے تو نہیں کہے گا، آپ نے اس کو آواز دے دیا کرو. اگر تم ہم میں سے نہیں ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے. یہ کہنے کے بعد اگر، کیونکہ جنات کی جو قسم میں سے زیادہ تر یہ کنورٹ ہوتے ہیں بچھو اور سانپ کی شکل میں. جو جنات ہیں نا، یہ سانپ یا بچھو کی شکل میں کنورٹ ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے کہ اس کو پہلے یہ کہو کہ اگر تم ہم میں سے نہیں ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے. تو اگر وہ جن ہوتا ہے، جس مرضی فرقے کا ہو، جس مرضی مذہب کا ہو، اس کو آپ نے وارننگ دے دی ہے، آپ نے حکم پورا کر دیا. ابل تو 90%، 99% یہ چلے جاتے ہیں، غائب ہو جاتے. کہتے ہیں نا یار سانپ لبے یا نہیں، بڑا ہی لبے ہے، لبا نہیں ہے نا، ایسا ہوتا ہے. اب اس کی دلیل یہ ہے، دیکھیں ایک ہوتی ہے بات سنی سنائی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دیں. تو ہم کہتے ہیں سنائے، آواز آندھی ہے، کتوں آندھی ہے، کون کہندا وے، اس سے ہم واہ شروع کر دیتے ہیں. سینہ گزڑ باتیں، وہ باتیں جو اللہ رسول سے اتنی دور، ہم اس پر جھومتے ہیں. کبھی دلیل سے پوچھو تو اس کے پاس اس کی دلیل نہیں ہے. اگر نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم تک پہنچی ہے نا آج تک، اس کے لیے بڑا زبردست ایک قاعدہ، ایک قانون رکھا، تب جا کر ہمارے پاس بات آئی. اور پھر وہ شخصیات جو لانے والے، ان کے کردار، ان کے خاندان، ان کے کاروبار کو دیکھا گیا. پھر آگے چلتے چلتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ شام کے اندر ایک صحابی کا پوتا زندہ ہے. تو آپ حساب لگائیں کہ مکہ سے یا مدینہ سے سفر شام کا کتنا ہوگا اس دور میں. وہ پہنچتے ہیں وہاں پر جا کر،
میں سمجھانے کے لیے بات یہ نقطہ ہے، آج جو دین کے اندر بگاڑ پیدا ہوا نا، وہ ہم نے سنا ہے، دلیل پیچھے کچھ نہیں، فلاں بزرگ نے کہا، اس کا بھی کوئی شجرہ نہیں، اس کی بھی کوئی سینہ گزٹ، کوئی اس کی سند نہیں ہے۔ وہ صحابی کے پوتے کے پاس دور دیکھتے ہیں ایک بندہ ایک گھوڑے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اپنی جھولی اٹھائی ہوئی ہے اس نے، لیکن جھولی کے اندر کچھ نہیں ہے، تو وہ گھوڑے کو نہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس کو جو بھی ان کا انداز ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ یہ اپنا اس بندے سے پتہ چل سکتا ہے اس کے بندے کا، تو وہ وہی تھا۔ میں نے اس کو روکا، میں نے تصدیق کے لیے اس سے پوچھا، تو اس نے بولا ہاں میں فلاں بن فلاں ہوں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یعنی کہ جھولی تمہاری خالی ہے، جانور کے تم پیچھے بھاگ رہے ہو۔ اس نے بولا یہ قابو نہیں آ رہا، تو میں اس کو ذرا دھوکہ دے رہا ہوں کہ دانہ میری جھولی میں رک جائے۔ ہاں جی، انہوں نے فرمایا کہ تیری بات سچی ہو ہی نہیں سکتی، تو جانور کو دھوکہ دے رہا۔ آج جو جہان کا فراڈیا نوسر باز شعبدے دکھا دکھا کے تمہیں اپنے آپ کو ولی کہلواتا ہے، کوئی ٹوپی میں سے کبوتر نکال دے، گھر میں سے تعویذ نکال دیتا ہے، ہاں جی، جو جادوگری دکھاتا ہے یا کیمیا گری دکھاتا ہے یا شعبدہ دکھاتا ہے، یہ ولایت کا ہمارے نزدیک ہے۔ حالانکہ ولایت یہ نہیں ہے، نہ ولیوں کی کوئی نشانی بتائی، قرآن نے بتائی ہے، نہ لباس سے بتایا، نہ لباس سے، نہ پگڑی سے، نہ رنگ سے، نہ مالاؤں سے، نہ انگوٹھیوں سے، ہاں جی، نہ کوئی اور لفظ سے۔ اللہ نے جو بتائی وہ نشانی ولی کی، وہ قرآن میں موجود ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ جتنی دین میں ہم نے سینہ گدڑ باتیں کی ہوئی ہیں، اگر ہم دین کو پڑھیں یا سمجھیں قرآن و حدیث کو، کتنی بڑی لالچ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک قرآن کی آیت جو سمجھ کے پڑھتا ہے اس کو 700 نوافل کا ثواب ہے۔ اللہ کی قسم صحیح حدیث ہے۔ کتنے نفلوں کا ثواب ہے؟ سمجھ کے پڑھو۔ ہر بندے کی اپنی زبان ہے نا، قرآن تو عربی میں اترا نا، اس کا مطلب اس کو سمجھو۔ سمجھنے کی ترغیب دی، لالچ دی، اور پھر حکم قرآن میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا، ہے کوئی اس کو سمجھنے والا؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے نا۔ تو میں کہتا ہوں تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، اس کے لیے تو بڑی عمر چاہیے، اس کے لیے تو 18 علوم چاہیے، اس کے لیے تو 14 علوم چاہیے، ہے جی۔ بھیجنے والا کہہ رہا ہے کہ آسان کر دیا، ہے کوئی، تو نہیں، کوئی کافر جو بھی اس کو سمجھے گا میں اس کو سمجھاؤں گا۔ ایک جرمن سائنسدان، نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، وہ لکھتا ہے کہ میں مسلمان کیسے ہو، مجھے بہت نفرت تھی مسلمانوں سے، قرآن سے تو میں بہت زیادہ الرجی۔ آج بھی دیکھ رہے ہیں نا لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ کسی جگہ ایئرپورٹ پہ ہم اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہے تھے، میرے ساتھ ایک نوجوان مسلمان بیٹھا، پاکٹ سائز کا قرآن وہ نکال کے اس کو پڑھ رہا تھا۔ تو اخلاقی طور پہ وہ اندر سے جو مرضی ہوں لیکن باہر سے بڑا زبردست مظاہرہ کرتے ہیں۔ کہتے میں اس کو دیکھ رہا، پھر بار بار نا، پھر وہ مجھ سے کچھ نے گل بات ایسے ہی جیسے مسافر آپس میں تعارف کرتے ہیں۔ اس کی فلائٹ کا اعلان ہو گیا، تو وہ مجھے جاتے ہوئے نا مجھے کہتا ہے یہ آپ لے لیں، میری طرف سے گفٹ ہے۔ کہتا ہے میں نے بعد الخاص صاحب قرآن پاک رکھ کے اپنی پاکٹ میں رکھ لیا، لیکن کراہت کے ساتھ نا۔ اللہ جب جس کو ہدایت دیتے ہیں، ہدایت اللہ کے پاس ہے، پھر اللہ جس سے چن لیتے ہیں نا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جسے چاہتے ہیں پسند کر لیتے ہیں، اور جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اسے راہ دکھاتے ہیں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں۔
اللہ